اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. يا من هو شديد المحال يا من هو سريع الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج میں نے ابھی اس وقت سورہ اعراف کی آیت نمبر 82 اور 83 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور 2 جوشن کبیر سے اسماء پڑھے. پہلا یہ تھا کہ یا من ہوا شدید المحال، جس کا مطلب ہے کہ ہے وہ خدا کہ جو اپنی طاقت میں بہت زیادہ سخت ہے، بہت ہی زیادہ طاقتور ہے. تمام طاقتوں کا خزانہ خدا کے پاس ہے. جس کو طاقت اور ہمت چاہیے وہ اللہ سے طلب کر لے. یا من ہوا سریع الحساب ہے، وہ خدا کے بہت جلد حساب لیتا ہے. اس کو حساب لینے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کا حساب کتاب ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ بہت جلد حساب کتاب کرنے والا ہے پروردگار. عزیزان محترم، 2 احادیث پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پہلی حدیث ہے امام علی نقی علیہ السلام کی: عقل مند وہ ہے جو پائیدار اور باقی رہنے والی چیز کو اپنائے. زمانۂ غیبت میں مسلمانوں پر علماء کا بڑا حق ہے اور اس زمانے میں ان کا کردار انتہائی اہم ہے. دین اسلام کا فروغ، اسلامی شریعت کا دفاع اور اسلامی اصولوں کی حفاظت علماء دین کے بنیادی ترین کاموں میں سے ہیں. چنانچہ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر قائم کی غیبت کے بعد ایسے علماء نہ ہوتے کہ جو اس کی طرف دعوت دیتے، چاہنے والوں کے لیے ان کی روش کو بیان کرتے، برہان و دلیل سے ان کے دین کا دفاع کرتے، کمزور اور سیدھے سادے بندوں کو ابلیس اور اس کے چیلوں اور ناسبیوں اور راندہ درگاہ لوگوں کے چنگل سے نجات نہ دلاتے، تو تمام لوگ حق سے منہ موڑ لیتے اور ایمان کی حقیقت ان پہ مشتبہ ہو جاتی. لیکن علماء نے کمزور شیعوں کے دلوں کی لگام اس طرح اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے جس طرح کشتی بان کشتی کے پتوار سنبھالتا ہے. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ہیں. عقل مند وہ ہے جو پائیدار و باقی رہنے والی چیز کو اپنائے اور عارضی اور فانی چیز سے دستبردار ہو جائے. دنیا آزمائش کی جگہ ہے لیکن عارضی اور فانی ہے، جبکہ آخرت اجر و ثواب کا مقام اور باقی رہنے والی ہے. عقل مند انسان دنیا کی آزمائش میں کامیاب ہو کر آخرت کے باقی رہنے والے ثواب کو ترجیح دے گا. امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جائے امتحان اور آخرت کو مکان نتیجہ قرار دیا ہے، اور دنیا کی بلاؤں کو آخرت کے ثواب کا سبب اور آخرت کے ثواب کو دنیا کی بلاؤں کا عوض بنایا ہے. اب جو سورہ مبارکہ اعراف کی جو آیت نمبر 36 کی تلاوت کی میں نے، معاف کیجیے گا 82 کی تلاوت کی میں نے، وہی تھی کہ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. اس کا ترجمہ یہ ہے مگر نہ تھا ان کی قوم والوں کا جواب سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا نکال دو انہیں اپنی بستی سے کیونکہ یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والے صرف بے حیا، بد کردار اور بد اخلاق ہی نہ تھے بلکہ اخلاقی پستی میں اس قدر گر چکے تھے کہ اپنے درمیان چند نیک اور پاک انسانوں کو جو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں تو ٹوکیں، ان کا وجود بھی برداشت کرنے کو تیار نہ تھے.
یہ بد اخلاقی برائی گناہ و ظلم کی انتہا ہوتی ہے کہ انسان اصلاح کی کسی آواستہ کو برداشت نہ کرے اور پاکی کے اس چھوٹے سے حصے کو بھی اپنے درمیان سے نکال دینا چاہے جو ان کے گرد فضا میں باقی رہ گیا ہے۔ آیت نمبر 82 کا ترجمہ یہ ہے، تو پھر ہم نے لوط علیہ السلام کو ان کے گھر والوں کو تو بچا لیا سوا ان کی بیوی کی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تورات کے بیان کے مطابق خدا کے عذاب سے نمک کا ستون بن گئی، کیونکہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کی ساتھی تھی اور ان کے لیے جاسوسی کرتی تھی۔ تورات میں ہے، مگر اس کی جوگو نے پیچھے پھیر کر دیکھا اور وہ نمک کا کھمبا بن گئی۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے اور مدارک میں بھی ہے کہ یہ سب اس لیے ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان ہی نہ لائی تھی۔ اتنے محترم بڑے مشکل مراحل ہیں، اسی لیے احادیث کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ انسان وقت کی جو حجت ہے اس کی مخالفت نہ کرے اور اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث ہے بحر الانوار کے جلد 3 صفحہ 42 پر، اور کتاب التوحید کے صفحہ 288 پر بھی یہ ہے کہ ایک شخص نے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا، اے امیر المومنین علیہ السلام، آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ارادوں کے ٹوٹنے اور ہمتوں کے جواب دے جانے سے۔ جب میں کسی بات کا ارادہ کرتا ہوں تو وہ میرے اور میرے ارادے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ جب میں کوئی عزم کر لیتا ہوں تو قضا میرے اس عزم کی مخالفت کر دیتی ہے، جس سے میں نے سمجھ لیا کہ میرے علاوہ کوئی اور ہے جو تدبیروں کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ بحر الانوار کے جلد 3 صفحہ 49 پر اور التوحید میں صفحہ 289 پر یہ حدیث ہے۔ حشام بن سالم کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ فرمایا، ارادوں کے ٹوٹنے اور ہمتوں کے جواب دینے سے۔ میں کسی بات کا عزم کرتا ہوں تو میرا عزم ٹوٹ جاتا ہے، کسی بات کی ہمت کرتا ہوں تو وہ جواب دے جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی یہ حدیث شرح ابن ابی الحدید کی جلد 19 صفحہ 84 پر ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو ارادوں کے ٹوٹنے، مشکلات کے حل ہونے اور ہمتوں کے جواب دیے جانے کے ذریعے پہچانا ہے۔ بحر الانوار کی جلد 3 صفحہ 55 پر ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا گیا، صانع خالق کے اسباب کی کیا دلیل ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، 3 دلیلیں ہیں۔ نمبر 1 حالات کی تبدیلی، نمبر 2 اعضاء کی کمزوری، اور نمبر 3 ہمتوں کا ٹوٹنا۔ بحر الانوار کی جلد 3 صفحہ 67 پر ہے کہ حدیث مفضل میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مفضل کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، مولا، کچھ لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ سب طبعی نیچرل افعال ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ان سے اس طبیعت نیچر کے بارے میں سوال کرو کہ کیا یہ طبیعت اس قسم کے افعال کے متعلق علم و قدرت رکھتی ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ جواب اسبات میں دیں تو پھر ان کے لیے خالق کے اسبات سے کون سی چیز مانے ہے کہ یہ چیز خالق کی پیدا کردہ ہے، اور اگر ان کا یہ گمان ہو کہ طبیعت یہ افعال علم و ارادے و قدرت کے بغیر انجام دیتی ہے اور اس کے ان افعال میں بہتری اور حکمت پائی جاتی ہے، تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ ایسے افعال کی خالق ایک صاحب حکمت ذات ہے جس چیز کا نام انہوں نے طبیعت نیچر رکھا ہے۔ دراصل وہ اسی خالق حکیم کا ایک طریقہ کار ہے جو اس کی مخلوق میں جاری و ساری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بحر الانوار کی جلد 3 صفحہ 149 پر ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ طبیعت کو یہ حکمت کس نے عطا کی ہے اور کس نے اسے سمجھایا ہے کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے؟ یہ ایک ایسی بات ہے کہ لمبی مدت کے تجربات کے بعد بھی عقلیں جس کا جواب دینے سے عاجز ہے۔ اگر وہ طبیعت میں اس قسم کے افعال کے لیے حکمت و قدرت کا اثبات کرتے ہیں تو وہ جس چیز کا انکار کرنا چاہتے ہیں در حقیقت اس کا اعتراف کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب خالق کی صفات ہیں، اور اگر وہ اس حکمت اور قدرت کا طبیعت سے انکار کرتے ہیں تو تخلیق کا یہ طریقہ بتاتا ہے کہ یہ کسی صاحب حکمت خالق کا کام ہے۔ اللہ کی معرفت جانور بھی رکھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے وسائل الشیعہ کی جلد 8 صفحہ 353 پر امام فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جانوروں کے لیے کوئی چیز مبہم ہو، لیکن 7 چیزیں ان پر کبھی مبہم نہیں ہو سکتی، اس بات کی معرفت کہ ان کا خالق اور رازق ہے،
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔